أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إياكم الثقلين القرآن وسنتي أو عترتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے نیک اعمال کیے تو ان کو مزے کی زندگی عطا کروں گا. نیک اعمال کرنے کے بدلے میں اللہ خوشی کی زندگی، مزے کی زندگی، کمال کی زندگی، پسندیدہ زندگی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اعمال کرنے کا. یعنی کوئی بھی عمل ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری میں کیا گیا ہو تو اس کے بدلے میں اس کو بتا کہ کوئی نہ کوئی برکت ملے گی، کوئی سعادت ملے گی، کوئی اچھائی ملے گی، کوئی بہتری ملے گی. زندگی میں اگر ٹیڑھ پن ہے، زندگی میں اگر نقصانات ہیں، زندگی میں اگر پریشانیاں ہیں، زندگی میں اگر تکالیف ہیں، زندگی میں اگر مصیبتیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے گھر پر آ جائیں، اللہ کے دروازے پر آ جائیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری میں آ جائیں تو وہ نقصان، وہ پریشانیاں، وہ مصیبتیں، وہ تکالیف اللہ ختم کر دے گا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے. میں نام صالحا من ذکر او انثی. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص نے راستے سے گزرتے ہوئے درخت کو دیکھا، اس کی ٹہنیاں درخت کی راستے پر آ رہی، روڈ پر آ رہی، شاہراہ پر آ رہی. اس نے سوچا کہ یہ ٹہنی کسی کو تکلیف دے گی، کسی کو لگ جائے گی، کسی کو کانٹا لگے گا، کسی کو مصیبت میں ڈال دے گی ٹہنی. اس نے کاٹ لی. اس ٹہنی کاٹنے کے بدلے میں کوئی فائدہ پہنچا نہیں. ابھی فائدہ نہیں پہنچا کسی کو، ابھی کسی کو راحت نہیں ملی، چین و قرار اس کے بدلے میں نہیں ملا، کوئی مصیبت سے دکھ سے بچا نہیں. لیکن اللہ نے اس کی نیت پر اس کو بدلہ کیا دے دیا کہ اللہ نے جنت عطا فرما دی، بخشش فرما دی، مغفرت کا پروانہ عطا کر دیا اس ایک نیکی کی وجہ سے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ راستے سے پتھر ہٹا لینا، کانٹا ہٹا دینا یہ صدقہ ہے. صدقہ کی بات نیکی ہے، اور یہ صدقہ اور یہ نیکی قبول ہوتی ہے اللہ کے دربار میں. اللہ کی رضا کی نیکی ہے، دکھاوا نہ ہو، شہرت کے لیے نہ ہو یا کاری کے لیے نہ ہو تو اللہ قبول کرتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نیکی کا بدلہ اللہ مزے کی زندگی دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کا بدلے میں نقصان بھی ملتا ہے، مصیبت بھی ملتی ہے، نوسط بھی ملتی ہے، پریشانی بھی ملتی ہے. کہ نہ جب نیکی کے بدلے میں اللہ یہ عطا فرماتے ہیں. دیکھیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال بغیر عمومی طور پر فرمایا، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے عمل کیا. کیا عمل کیا کہ وہ وضو میں رہتے اور وضو جب تیار نیا کرتے، دوبارہ وضو کرتے تو 2 رکعت نفل پڑھتے تاریخ وضو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو اس ایک سنت کا بدلہ دیکھیے، ایک سنت پر عمل کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ کی عادت مبارکہ تھی صبح کی نماز کے بعد منبر پر تشریف فرما ہوتے اور آپ ارشاد فرماتے کسی نے خواب دیکھا ہو، میں تعبیر بتا دوں، کوئی پریشانی ہے اس کو حل کر دوں، کوئی تکلیف ہے اس کو دور کر دوں، کوئی مسئلہ ہے اس کو میں وہ کر دوں، مسئلہ ہے اس کو بتا دوں. تو آپ نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ آپ میں بتا دوں حضرت بلال کے بارے میں فرمایا کہ میں جنت میں سیر کرتے ہوئے حضرت بلال کی قدم کی آٹھ تو جبرائیل نے بتایا یہ حضرت بلال محترمہ کی گھروں میں چل رہے ہیں، ان کے قدم کی آٹھ جنت میں فرمایا. تو جب نیکی کی آپ نے فرمایا کیا نیکی کرتے ہو، انہوں نے بتا دیا. اس کا مطلب یہ ہے نیکی کے بدلے میں کوئی نہ کوئی سعادت ملے گی، حضور کی فرمانبرداری میں کوئی نہ کوئی سعادت ملے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کی وجہ سے کوئی نہ کوئی فرمانہ ملے گا، کامیابی کا، کامرانی کا، فتح کا، چین و قرار کا، زندگی میں سکون کا، زندگی میں عیاشی کا. جب یہ نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کیا مطلب ہے؟ گناہ کا وبال ملے گا، گناہ کی نوسط ہوگی، گناہ کی پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی. دیکھو قرآن کہتا ہے کہ اگر
تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو تمہیں برو بہر، انہوں نے خود ہی نام فرمایا کہ برو بہر میں یعنی خشکی میں اور سمندر میں تمہیں کوئی دکھ پہنچے، نقصان پہنچے تو تمہارے ہاتھوں کی کمائی، تمہارے ہاتھوں کی کمائی کیا کہا اللہ نے کہ کوئی نہ کوئی نافرمانی ہوگی اللہ کے حبیب کی، کوئی نہ کوئی گناہ ہوگا، روگردانی کی ہوگی نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس لیے اس کا مواد اس کی نحوست پڑے۔ دیکھیے آپ نے ساتھ فرمایا کہ میں جہنم میں گیا، میں نے یہ تذکرے دیکھے، میں پوچھے کون ہے جبرائیل؟ یا رسول اللہ یہ گالی دینے والا ہے، یہ کون ہے؟ یا رسول اللہ یہ غیبت کرنے والا ہے، یہ کون ہے؟ یہ بدعملی کرنے والا ہے، یہ کون ہے؟ آپ نے یہی فرمایا علماء سوء، علماء سوء کے بارے میں ارشاد فرمایا 500 سال پہلے جہنم میں جائیں گے۔ علماء سوء کو اس کو کہتے ہیں جو حق کو چھپائے، حق کو چھپائے، بدعملی کرے، بدکرداری کرے اور سنت کو جانتے ہوئے سنت سے اعراض کرے، یہ علماء سوء۔ پیسے کے لیے، دنیا کے لیے یا عہدے کے لیے یا منصب کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے روگردانی کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اعراض کرے۔ تو حضور نے فرمایا 500 سال پہلے جہنم میں جائیں گے، اور پھر ارشاد فرمایا جب جہنم کو اللہ بہکانا چاہیں گے، بھڑکانا چاہیں گے تو ان علماء سے تو اس کے بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ تو بدعملی پر 500 سال پہلے جہنم میں جائیں گے، جہنم بھڑکائی جائے گی اس سے، اس کے بدلے میں پھر حضور نے عمل پر کیا فرمایا؟ فرمایا کہ مجھے ساری رات عبادت کرتا رہے، ساری رات عبادت کرتا رہے، نماز عشاء کے بعد عشاء کی نماز پڑھے، فجر تک فجر کی نماز پڑھے، فضائل کا پڑھنے لگ رہے، عالم سوتا ہے تو بھی عالم کی فضیلت زیادہ ہے، فضائل بھی ہے اور وبال بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کی نحوست دنیا میں ملے گی، آخرت میں ملے گی، اور نیکی کی فضیلت دنیا میں بھی ملے گی، آخرت میں ملے گی۔ تو جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ بخشش کا پروانہ ملا اس سے کس وجہ سے؟ اس لیے یہ ہے کہ حضور نے زندگی میں فرما دیا، یہ بخشش کا پروانہ اسے ملا کس وجہ سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعدار کو کمال کرتے تھے، مثلا امام غزالی رحمۃ اللہ کی ٹکر کے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ کی ٹکر کے اللہ ان کو خواب کے دل کی نشان دیتے، امام غزالی رحمۃ اللہ، لیکن عمل پر، حضور کی فرما برداری پر، حضور کی تابعداری پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر، سنت کی پیروی میں یہ عمل کرتا ہے کہ اولیاء اللہ کو بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، فرمایا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ایک اماں بڑھیا اصل میری بیٹی بہت ہوگی ہے لیکن وہ اچھی عمال والی نہیں تھی، میں اس کو دیکھنا چاہتی ہوں، تو فرمایا یہ عمل کرو، نفل پڑھو، ذکر کرو، تلاوت کرو، یہ عمل کرو، ہوتے وقت تمہیں بیٹی تمہیں دکھا دیں گے اللہ خواب۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے خواب میں دکھایا بیٹی جاننا ہے اور اسے پاؤں کے نیچے سے آگے اور یہ جاننا ہے چیخ روتے ہوئے فریاد کرتے ہوئے حسن میری بیٹی جہنم میں آگ، مجھے میں نے خواب میں دیکھا، کوئی عمل بتا اس کی وجہ سے میری بیٹی آگ سے بچ جائے، جہنم سے بچ جائے، پریشانی سے بچ جائے۔ انہوں نے بتا دیا کہ عمل کرو، یہ وغیرہ وغیرہ کچھ عمل بتا دیا۔ کچھ دن بعد دوبارہ خواب دیکھا اس کی ماں نے، وہ جنت کو دیکھ لی، جنت سجی ہوئی ہے، اس میں بنگلے ہیں، ایک بنگلے میں اسی کی بیٹی ہے۔ پوچھا بیٹی چند دن پہلے میں نے خواب میں دیکھا، تمہیں اللہ نے دکھایا تو آگ دیکھی، یہ جہنم سے جنت کیسے بن گئی، یہ کیسے ہو گیا؟ تو بیٹی نے کہا کہ اس کو 500 سال بعد امام غزالی دیکھ رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے جانے کے 500 سال بعد دیکھ رہے امام غزالی۔ اور واقعہ کس کا ہے؟ تابعی کا ہے، حسن بصری کا ہے۔ حسن بصری شاگرد ہیں کس کے؟ صحابہ کرام کے، جلیل صحابہ کرام شاگرد۔ تو واقعہ ہے حسن بصری رحمۃ کے دور کا، یہ ہے صحابہ کے بعد کے دور کے، لکھنے والا امام غزالی 500 سال بعد۔ انہوں نے کہا ہوا یہ تھا ماں کو تاریخ خواب میں بیٹی، ہم سارے اس قبرستان میں نہ ہو رہا تھا 40 سے 50 تعداد کی ہوتا ہے، ایک شخص گزرا قبرستان کی سے، اس نے یہ قبرستان کی قبر مجھے اسے تو پتہ نہیں کیا بات ہو رہا ہے، اسے پتہ نہیں مردے کون سے مردے کی تکلیف ہے، کھڑے ہو کر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، ایک اور سارے سوال کے تھے بیٹی ماں کو پہلی اور اس کے درود پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے عذاب ہٹا دیا۔ تو میں ابھی یہ
اللہ کہتا ہے نا برکتیں ملے گی، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاۃ طیبہ، مرد کرے یا عورت کرے اچھا عمل کرے اللہ مزے کی زندگی عطا کرے۔ اچھا عمل کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری، فرمانبرداری، اطاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنا، سنتوں پر چلنا، یہ میرے نبی کی طرف ہے۔ جو کرے گا یہ اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ میں مزے کی زندگی عطا کروں گا۔ جب نبی کی تابعداری میں مزے کی زندگی اللہ عطا کریں گے تو مطلب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر وبال کی پریشانیاں بھی آئیں، مصیبتیں بھی آئیں۔ دیکھیں یہ ایک روایت ہے جس کو اکابرین نے دو طریقے سے روایت بیان کی۔ ایک یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ تشریف لائے، آپ نے فرمایا جس نے یہ گناہ نافرمانی کی ہو اٹھ جائے، وہ نکل جائے، ورنہ دعا قبول نہیں ہوگی کسی کی۔ بعد اگر میں نے لکھا ہے صحابی، چلیے صحابہ کرام کے صحابی کا بات کہ وہ کہتے ہیں مکہ میں انہوں نے کہا ایسا گناہ کیا ہو تو اٹھ جائے، یعنی کوئی قریبی رشتہ دار کو کسی نے ناراض کیا ہو تو اس مجلس میں نہ بیٹھے ورنہ دعا قبول نہیں ہوگی کسی کی۔ ہم پہلی روایت کو لیتے ہیں، اگر ہم پہلی روایت کو نبی کریم نے جیسے فرمایا ایک نوجوان صحابی تھے، گھر گئے اجازت لے لیتے یا رسول اللہ میں جانا چاہتا ہوں، میں فرمایا جاؤ چلے جاؤ، واپس آ گئے، تھوڑی دیر کے بعد میں یا رسول اللہ، ایسے یہ لفظ دو ہے، عربی میں یہ لفظ خالہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، عربی میں یہ لفظ پھوپھی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ میری خالہ یا پھوپھی مجھ سے ناراض تھی، میں نے جھگڑا کیا ہوا تھا، بول چال بند کیا ہوا تھا، میں بھی ہوں آپ کو فرمان سن کر معافی مانگی، پاؤں پکڑے یا معافی مانگی یا جو ہو دیکھا، میں اس کو راضی کر کے توبہ کر کے آ گیا۔ اس پر فرمایا کہ اگر تو معافی نہ مانگتا تو اسی مجمع میں ہوتا، یہ مجمع والے ہاتھ اٹھا کے دعا کے لیے اللہ کسی کی بھی دعا قبول نہ کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہو، صحابہ کرام جیسی ہستیاں بھی دعا کریں، کوئی نافرمان جھگڑے کیا ہوا بیٹھا ہو، بے نبی کی نافرمانی کی ہو، وہ نافرمانی کیا قریبی رشتہ دار مجھ سے لڑا ہوا ہو، جھگڑا کیا ہوا ہو، غصے میں ہو، بول چال بند کیا ہو تو دعا قبول ہوگی۔ آج مدت ہماری دعائیں قبول نہیں ہوگی، وجہ کیا ہے؟ ہم سارے نافرمان، ہم سارے ٹوٹل ایبسولوٹلی رانگ ہیں، کسی نہ کسی درجے میں ہم سارے نافرمانی کرتے ہیں، کسی نہ کسی درجے میں قریبی رشتہ داروں سے ہم سارے ناراض ہیں، تو کیسے دعائیں قبول؟ ایک بندے کی وجہ سے نبی موجود ہو، صحابہ کرام کے ساتھ طبقہ موجود ہو جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کلم وعد اللہ الحسنى، یہ سارے جنتی ہیں، صحابہ کرام اولئک لهم من ربهم واولئک هم المفلحون، یہی تو ہیں کامیاب ہیں، یہی تو ہے ہدایت والے۔ اللہ کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں سے راضی ہو گیا، جن سے راضی ہو گیا ان میں کسی رشتہ داروں سے ناراض ہو دعا قبول نہیں ہوگی، اور جن سے راضی نامے کی گارنٹی کوئی نہیں، جنتی کی گارنٹی کوئی نہیں، ہدایت پر کامیابی کی گارنٹی کوئی نہیں، وہ اگر قریبی رشتہ داروں سے ناراض ہو تو پھر کیا ہوگا؟ کیسے دعائیں قبول ہوگی؟ اس لیے معاشرے کا بوال، انحطاط، زوال، پریشانیاں، معاشرے کا نیچے جانا، دن بدن گرتے جانا، اس کی وجوہات ہیں، ان میں سے ہم سارے کسی نہ کسی درجے میں کراس کر رہے بارڈر، نبی کی نافرمانی پر تلے ہوئے کسی نہ کسی درجے میں، ان میں ایک یہی ہے کہ رشتہ داروں سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو جب اللہ کہہ رہا ہے نبی کی تابعداری میں برکت ہوگی، نبی کی تابعداری میں مزے کی زندگی عطا کریں گے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ نافرمانی میں ذلت بھی ملی، پریشانی بھی ملی، مصیبتیں بھی ملی۔ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے اسرائیلی روایت، حضور کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت فاروق اعظم بیٹھ کر تلاوت کرتے تھے، قرآن تلاوت کر رہے تھے، آپ کو ہم دیکھیے آپ کا چہرہ متغیر ہو۔ حضرت صدیق اکبر جانتے تھے نبی کے چہرے کو سب سے زیادہ، فرمایا کہ ماں تجھے گم کرے یہ کیا کر رہے ہیں، ٹھپ کر کے بند کر کے اس کو کیا کر رہے ہیں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ڈانٹا، مطلب اس پر نبی
نے فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام، یہ تو کتاب ہے ان کی، یہ تو کتاب ہے، لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ علیہ السلام آج زندہ بھی ہوئے تو میری اتباع کے بغیر کوئی چلا کر دوں گا، یہ میرے نبی ان کے دور میں کہا تھا بارش نہیں، سارے جانور مرنے لگے، یہاں تک کہ بڑے چرے مر گئے اور یہ درخت نباتات شجرات اجرات سب ختم ہو گیا، بندوں کی باری آتی نہیں مرنے، تو فرمایا اور نکلو ننگے پاؤں ننگے سر اللہ سے کر دعا کرتے ہیں اللہ کرم کرے گا، باہر نکلے دعا کی، موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، بنی اسرائیل آمین کر رہے ہیں، اللہ کہہ رہے کوئی دعا قبول نہیں کروں گا، موسیٰ علیہ السلام رونے والے دعا کرنے والے، بنی اسرائیل آمین کرنے والے، اور بنی اسرائیل کون ہے؟ جس کو اللہ کھانا بھی دیتا ہے، پینا بھی دیتا ہے، کپڑے بھی دھو کر دیتا ہے، کچھ کرنا نہیں پڑتا، صرف عبادت کرتے ہیں، صرف عبادت اور کوئی کام نہیں، اور 40 سال ایسا اللہ نے اٹھا کر چلایا ہو، وہی تھی اللہ نے کہا اے موسیٰ ان لوگوں میں ایک بندہ ایسا ہے جو 40 سال سے گڑبڑ کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، میں تمہاری دعا قبول نہیں کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا نبی کی دعا رد ہو گئی ایک گناہگار کی وجہ سے، نبی کی دعا رد ہو گئی۔ پہلی روایت میں حضور نے فرمایا دعا کی قبول نہیں ہوگی اگر کوئی نافرمان بیٹھا ہو، کہیں رشتے دار سے ناراض بیٹھا ہو، کسی کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اس روایت میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے خود کہا دعا قبول نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے میں ہے کہ نکل جائے وہ بندہ جس کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ اب جو 40 سال سے گناہ کر رہا تھا، نافرمانی کر رہا تھا، اس نے دل میں سوچا اگر میں نکلتا ہوں تو میری نانی مر جائے گی، منہ بھی کھانے کے قابل نہیں رہوں گا، کہاں جاؤں گا، منہ بھی کھانے کے قابل نہیں ہوں، معاشرے میں رہنے کے قابل نہیں، مرنے کے علاوہ کچھ چلا کر نہیں۔ دل ہی دل میں کہتے ہیں اللہ اگر تو اتنا رحیم ہے کہ میں گناہ کرتا رہا 40 سال تم نے پردے رکھے تو آج میں توبہ کرتا ہوں، آج بھی پردے رکھ لیں، یہ دل میں اس کی وہ ہے سمندر مار رہا ہے، ٹھاٹھے مارتا ہوں سمندر، اگر اللہ میں نافرمانی 40 سال سے کر رہا ہوں، تو ناراض بھی ہے پھر بھی پردے رکھے ہوئے ہیں، تو میں آج توبہ کرتا ہوں تو آج بھی پردے رکھ لیں۔ وہ جو بارش رکی ہوئی تھی دعا قبول نہیں ہو رہی تھی، اللہ نے اسی لمحے بارش کر دی۔ حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ ابھی تو کوئی بندہ نکلا نہیں، سارے امید تو وہی ہیں، اور آپ نے کہا جب تک نکلے گا نہیں بارش نہیں دوں گا، تو بارش جیسے آ گئی۔ اللہ نے وہی بھیجی جبرائیل یا موسیٰ، اللہ کہہ رہے ہیں جس کی وجہ سے نحوست تھی، پریشانیاں تھی، مسائل تھے، اس نے مجھ سے صلح کر لی، میں نے بارش دی، ابھی توبہ کی نہیں، دل میں اس کے خیال بولتا ہے، ٹھاٹھے مارتا وہ سمندر توبہ کا دل میں نادل ہے، اور حضور نے فرمایا الندم توبہ، نادل ہونا بھی توبہ کی ایک نشان ہے، یہ بھی توبہ ہے۔ تو جب میرے نبی کی فرمانبرداری پر مزے کی زندگی اللہ تعالیٰ کریں گے، اللہ کہہ رہا ہے تو میرے نبی کی نافرمانی پر فرمانبرداری پر مزے کی زندگی، نافرمانی پر بوال بھی ہوگا، پریشانی بھی ہوگی۔ ایک واقعہ لکھا ہے ہندو مصنف نے واقعہ لکھا ہے انڈیا کا، مجھے کیا ایک نوجوان تھا دریا پہ گیا تو ایک بوڑھا بابا مچھلیاں پکڑ رہا تھا، اب یہ نوجوان پہلوان شہید جس نے بابے کو پکڑا، بہترین کی مچھلی اس نے پکڑی تھی، صبح سے بیٹھا ہوا تھا بابا مچھلی پکڑ کر بیچتا تھا، وہ بیچارہ اس کا گزر اوقات معیشت آمدنی کا ذریعہ یہی تھا۔ اب اس نے اس کا کوٹنی یا گٹھڑی جو کچھ بھی تھا تو دوسری کچھ بھی تھا اس کو کھولا، جو وی آئی پی مچھلی کی گرخالی چھین لی، وہ لوگ کرا بابا ہندو نے کرا لی، یہ چلا گیا یہ نوجوان حکیم سے پہلوان۔ اب وہ جو مچھلی میں آخری جان ہوتی ہے نا، آخری جان، تو آخری جو جان باقی تھی اس نے مچھلی کسی نوجوان کو کاٹ دیا، تھوڑا سا دانت لگا، ابھی چلے گیا، اس کو درد محسوس ہوا، مچھلی کھا گیا، ڈر گیا، مچھلی کھا گیا، 24 گھنٹے لگے، وہ جو کاٹا تھا نا مچھلی وہ درد محسوس ہوا، ناقابل برداشت ہوا، ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے کہا یہ ایسی تکلیف ہے کہ انگلی نہیں کاٹیں گے تو ہاتھ کٹے گا، اس نے کہا کاٹو، تکلیف اتنی، اب انگلی کٹ گئی، زخم ٹھیک ہو جانا چاہیے تھا، درد ختم ہو جانا تھا، درد اور بڑھ گیا، پھر 3-4 دن 5 دن گزرے، پھر پہنچا ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر صاحب تکلیف زیادہ ہو گئی ہے، پھر چیک کیا تو اس نے کہا ہاتھ کٹے گا ورنہ یہ پورا بازو جائے گا، کٹو، اس نے ہاتھ کٹ گیا، 4
5, 6, 7 दिन के बाद दर्द ठीक हो जाना चाहिए था, और बढ़ गया, नाकाबिल बर्दाश्त हो गया, फिर पहुंचा, दवाइयां भी खा रहे, लिखने वाला हिंदू है, मुसलमान नहीं है। फिर दिया डॉक्टर का, उसने कहा यहाँ से काटो वरना आगे फैल जाएगा तो जान खतरे में, काटो, उसने कहा गड़िया, अब तक मुझे नहीं कि जब तकलीफ ठीक हो जाएगी, दवाइयां भी खा रहे, ऑपरेशन भी हो गया, फिर बढ़ गया शिद्दत, फिर दिया डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर हिंदू है मेरे हिंदू, उसने कहा यार मैं डॉक्टर हूँ, मेरी जिंदगी भर का तजर्बा है, ये बीमारी नहीं है, ये बीमारी नहीं है, ये कोई बददुआ है, ये कोई नहुसत है, तुम्हारे पीछे कोई रो रहा है, तुमने कोई जुल्म किया है, ये बीमारी नहीं है, मेरी जिंदगी का तजर्बा है, ये तुम्हारी उंगली कटी, बीमारी नहीं थी, तुम्हें बताया था, तुम्हारा हाथ कटा, ये बीमारी नहीं थी, ये कोहनी कटी, ये बीमारी नहीं थी, अब यहाँ तक ये बीमारी नहीं है, तुम मुहासबा करो, सोचो तुमने कोई जुल्म तो नहीं किया, ये बीमारी नहीं है, मेरी जिंदगी का तजर्बा, मैं डॉक्टर हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ। तो उसने सोचा, उसने कहा हाँ, ये जहाँ से शुरू हुई थी मछली से, वो मछली मैंने किसी बाबे से छीनी थी, जुल्म किया था, गालियाँ दी थी, तो उसने कहा जाओ तो पूरे को ढूंढो, जब तक माफी नहीं मांगोगे तुम्हारी जान खतरे में। दौड़ा, गिरा, पता किया कि यहाँ कौन बैठते हैं, तो मैं इसी को खत्म कर, आखिर ढूंढा उस इलाके में, ढूंढते ढूंढते उस बाबे के पास गया, पाँव में पड़ गया, मेरी जान खतरे में है, अगर तुम माफ नहीं करोगे तो मैं मर जाऊंगा, तो मेरी नस्लें बर्बाद हो जाएगी, मैं तौबा करता हूँ, मछली पकड़ कर देता हूँ, मछली के पैसे देता हूँ, तुम्हारी जो ईमान हो वो भी कबूल करता हूँ, मुझे माफ कर दो वरना मेरा कुछ नहीं बचेगा। बाबा ने कहा मैंने और कुछ नहीं किया था, जब तुम छीन कर दिया था तो मैंने रब को कहा रब कमजोर मैं हूँ, बूढ़ा मैं हूँ, हड्डियां मेरी गल गई है, तू तो कमजोर पड़ी, ताकतवर छीन कर चला जाए और तू देखता है अल्लाह, कहने का मैंने यही कहा था उसको और उसने बदला लिया है, आज तू माफ करने, माफी मांगने आए हैं, तौबा करने, मैं तुझे माफ कर दूं। उसके बाद ये जख्म ठीक हो गया, तो जितना कटना था वो कट चुका और उसके दर्द पर खत्म हो गया। तो अल्लाह के हबीब की फरमाबरदारी में बरकत है, तो नाफरमानी में नहुसत परेशानी भी है, यही परेशानी आज वाजिब